کہ پولیس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دیں گے، اب کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ آئی جی کو فری ہینڈ دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کی پرتشدد کارروائیوں پر جی آئی ٹی بنانے کا بھی اعلان۔ الیکشن کمیشن کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ زمان پارک میں پھر سے مورچے بن گئے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے پھر سے نو گو ایریا بنا دیا۔ رات کے اوقات میں روزانہ روڈ بند کر کے ہلٹ بازی کی جانے لگی۔ مسافروں کو پریشانی، علاقہ بندی اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے فوٹیج بنانے والے مشکوک شخص کو دھر لیا۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کل نیب میں طلب۔ رولیکس گھڑی، بریسلیٹ اور لاکٹ کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب کی ٹیم نے سابق خاتون اول سے 14 سوالوں کے جواب مانگے ہیں۔ ٹیم نے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر نوٹس کی تعمیل کرائی۔ نیب کی 3 رکنی ٹیم فورن فنڈنگ کیس میں نوٹس لے کر عمران خان کے گھر پہنچی۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد شفیع نوٹس پہنچانے کے لیے گھر کے باہر پی ٹی آئی قیادت کا انتظار کرتے رہے۔ عمران خان کے سٹاف نے ان سے نوٹس موصول کیا۔ نیب ٹیم نوٹس کی تعمیل کے بعد زمان پارک سے روانہ ہو گئی۔ سابق خاتون اول سے 14 سوالات کے جواب مانگے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری آٹے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 508 روپے سے 1025 روپے کا ہو گیا۔ سفید پوش طبقہ بلبلا اٹھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تڑپا کر مارنے کے بجائے ایک دفعہ ہی قصہ ختم کر دیں۔ سستا ہونے کی بجائے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1025 روپے سے بڑھ کر 2315 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ آٹے کی قیمتیں ڈبل ہونے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ آٹے کا ابھی تک ٹرک ہی نہیں پہنچا ہوا، تو ہم نے بولا چلو یوٹیلیٹی سٹور میں تو آیا ہی ہوگا، تو وہاں پہ بھی آیا تو وہاں پہ بھی آٹا نہیں ہے۔ عوام تو ویسے بھوکی کی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے مستحقین کو تو فری آٹا ملنا ہے، وہ تو گزارا کر لیں گے، مگر جن شہریوں نے آٹا خرید کر کھانا ہے وہ کیا کریں گے؟ شہریوں نے کہا کہ حکومت نے بہت مایوس کیا ہے، اب آٹے کے تھیلے خریدنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آٹے کی تقسیم میں بد انتظامی، شہریوں کے لیے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث ٹرکنگ پوائنٹس کو فعال نہ کیا جا سکا۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بد انتظامی کے باعث ٹرکنگ پوائنٹس پر صارفین کی لمبی قطاریں معمول بن گئی۔ شادمان سمیت دیگر یوٹیلیٹی سٹورز میں مفت آٹے کی سپلائی نہ دی گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مفت آٹے کی فراہمی کا اعلان خوش آئند ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث آٹے کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آئے صارفین کے مطابق انہیں سرکاری قیمت میں بھی آٹا نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں، اب یہ انکل کہہ رہے ہیں جی وادت روڈ پہ جائیں، بس خجل خرابی ہے، کبھی کہیں بھیج دیتے ہیں کبھی کہیں بھیج دیتے ہیں۔ رمضان المبارک پیکج کے تحت 1,58,00,000 خاندانوں کو مفت آٹے کی فراہمی کا اعلان کیا گیا، تاہم بد انتظامی کے باعث شہری خالی ہاتھ مایوس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور۔ آٹا کیوں نہیں مل رہا؟ وزیر اعلیٰ جائزہ لینے نکل پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سمن آباد رائل گارڈن میں قائم مفت آٹے کی فراہمی کے سینٹر کا دورہ۔ شہریوں کی جانب سے شناختی کارڈ کی تصدیق نہ ہونے اور سسٹم کے سلو ہونے کی شکایات کا نوٹس۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو فوری ازالے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، چیف سیکریٹری، سی سی پی او، کمشنر، ڈپٹی کمشنر لاہور اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آٹے کا تھیلا لینے کے لیے ایک روز بعد کا وقت دینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سینٹر پر موجود مرد و خواتین کو تصدیق کے بعد فوری آٹا فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا۔ سینٹر میں مفت آٹا لینے کے لیے آئے شہریوں کے لیے انتظامات کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے شہریوں کے شناختی کارڈ کی تصدیق اور آٹے کی فراہمی کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا اور شہریوں سے مفت آٹے کی تقسیم کے بارے میں درپیش مسائل کے بارے میں پوچھا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مرد و خواتین کے شناختی کارڈ کی تصدیق کے کاؤنٹرز کا بھی وزٹ کیا اور سینٹر پر موجود شہریوں کو مسائل فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ جبکہ امیر کو پیٹرول مہنگا اور غریب کو سستا ملے گا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا فوری طور پر سستا کرنے کا کہا ہے۔ سستے پیٹرول کی اسکیم کو 6 ہفتوں میں لاگو کریں گے۔ جلد موٹر سائیکل سواروں کو سستا پیٹرول فراہم کریں گے۔ بڑی گاڑی والوں کو پیٹرول مہنگا ملے گا۔ کل ہم نے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ایک اسکیم پریزنٹ کی وزیر اعظم کو، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول کم کر دیا جائے گا، تمام موٹر سائیکل سوار لوگوں کی سواری، ان کی قیمت تیل کی کم کر دی جائے گی، اور ہمیں بہت تھوڑا وقت دیا ہے وزیر اعظم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسکیم کو 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ اب ہوگا کیا غریب کا پیٹرول ہم سستا کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے،
اور امیر سے جو پیسے لیں گے وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں۔ لیسکو وفاقی حکومت کی سرکاری محکموں میں بچت پالیسی کے تحت بجٹ میں کمی لانا بھول گئی۔ نشاندہی ہونے پر بجٹ پر 15 کی بجائے 25% کٹ لگا کر بقایا جات وصول کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے سرکاری محکموں اور اداروں میں کفایت جاری اختیار کرنے کا حکم دے رکھا ہے، تاہم لیسکو بچت پالیسی کے تحت سالانہ بجٹ پر 15% کٹوتی کرنا بھول گئی۔ کمپنی نے فروری سے جون تھی، تاہم فروری اور مارچ میں کٹوتی کے بغیر فنڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ مارچ میں نشاندہی ہونے پر لیسکو نے بقایا جات کی صورت میں وصولیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت مجموعی طور پر 40 کروڑ روپے کی کمی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیسکو نے رواں مالی سال کے لیے 2 ارب 72 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دی تھی۔ اپریل سے جون تک سالانہ بجٹ میں 25% کٹوتی کی جائے گی۔ لیسکو کی چیف فائنینشل آفیسر بشرا عمران نے کٹوتی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آفیسی اخراجات مرمتی کام کی بنیاد پر بجٹ کی کٹوتی کی جائے گی، تاہم تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی دریائے راوی کی بحالی کے لیے کوشاں۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کے لیے 2 کمپنیوں کا اظہار دلچسپی۔ جون تک منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ملک کا پہلا اور سب سے بڑا پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ ہوگا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ EPC ماڈل کے تحت نصب کیا جائے گا۔ کسی قسم کا قرضہ نہیں لیا جائے گا۔ کمپنی خود ٹریٹمنٹ پلانٹ کو فنڈ کرے گی اور صارفین سے لی گئی رقم واپس ادا کی جائے گی۔ ہمارے پاس اس وقت 2 USPs آ گئے، جو 2 USPs کو ہم نے کنسیڈر کر لیا اور وہ ہمارے لحاظ سے ٹیکنیکلی و فائنینشلی ایکسیپٹیبل ہیں، اور اس میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ فنڈنگ ان کی طرف سے ہو اور اس میں جو پے بیک ہو وہ پھر روڈا اپنے کسٹمرز کے تھرو ان کو پے بیک کرے۔ تو اس میں کوئی گورنمنٹ ایکسچیکر کا ہم یا لون کا عنصر ہم نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے، تو یہ ہم ایک EPC BOT ماڈل پہ ہم اس کو کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں الحمدللہ ہمارے ٹیسٹ وغیرہ سارے ہو گئے ہیں۔ جون 2022 میں 2 ٹریٹمنٹ پلانٹس کو فعال کر دیا جائے گا۔ منصوبہ مکمل ہونے پر روزانہ 100 کیوسک پانی ٹریٹ کر کے دریائے راوی میں پھینکا جائے گا، جو آبی حیات کی بقا کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ بسام سلطان، سٹی 42۔ مہنگائی نے پولیس یونیفارم کی خریداری مشکل بنا دی۔ اولیو گرین یونیفارم کی خریداری کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے 800 روپے فی یونیفارم بڑھا کر 4500 روپے کرنے کی سفارش کر دی۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد دوبارہ ٹینڈر جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ IG پنجاب کی جانب سے وردی کا ریٹ از سر نو مختص کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرا دی۔ پولیس حکام کے مطابق 1.5 ماہ قبل ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ٹینڈر میں کسی بھی فرد کی جانب سے حصہ نہ لینے پر ریٹ کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اعلیٰ افسران پر مشتمل کمیٹی نے 3700 سے بڑھا کر 4500 سے زائد کا ریٹ مختص کرنے کی رپورٹ بھجوا دی۔ یونیفارم کے نئے ریٹ کی منظوری کے لیے کمیٹی کی رپورٹ پولیس ایگزیکٹو بورڈ میں بھجوائی جائے گی۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد ٹینڈر دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ پری کوالیفائی کرنے والی 5 کمپنیاں ٹینڈر میں حصہ لے سکیں گی۔ رواں سال 2 لاکھ سے زائد یونیفارم کی خریداری کے لیے 1 ارب کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ خریداری کے لیے ریٹس بڑھانے سے بجٹ متاثر ہوگا۔ پڑھو اور جگمگاؤ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آؤٹ آف اسکول بچوں کو داخلہ دینے کے لیے سماجی رابطہ کمیٹیاں بنا دیں۔ کمیٹیاں لاہور کے 38,000 آؤٹ آف اسکول بچوں کو داخل کرنے کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ پنجاب بھر کے تمام اسکولوں میں سماجی رابطہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ سماجی رابطہ کمیٹی کا سربراہ ہیڈ ٹیچر کو بنا دیا گیا ہے۔ ہیڈ ٹیچر سماجی رابطہ مہم کے لیے علاقے کی 5 بااثر شخصیات کا انتخاب کریں گے۔ مذکورہ شخصیات آؤٹ آف اسکول بچوں کا داخلہ کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ ممبر اسکول کونسل بھی چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ہیڈ ٹیچر ہفتہ میں 1 روز سماجی رابطہ میٹنگ کا اہتمام کرے گا۔ پنجاب بھر میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 5,35,000 ہے۔ لاہور کے اسکولوں میں 38,000 آؤٹ آف اسکول بچوں کو داخل کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق داخلوں کا ہدف پورا نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ LDA میں سرکاری گاڑیوں کا OSD افسران کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف۔ DG LDA نے OSD افسران کے زیر استعمال گاڑیاں واپس لینے کا حکم دے دیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ C&I نے افسران سے گاڑیاں واپس لینے کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ سابق ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر فرخلیت میر کے زیر استعمال ڈبل کیبن واپس منگوا لیا گیا ہے، جبکہ فیول کارڈ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ دیگر افسران میں رافع نذیر، وجاہت علی، ماجد رشید سے گاڑیاں واپس منگوانے کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق ڈائریکٹر انفورسمنٹ میاں سلیم سے بھی گاڑی واپس منگوانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ OSD افسران گاڑیاں اور ان کے فیول کارڈ استعمال کر رہے تھے، جو کہ پالیسی کے برعکس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی اور اعظم سواتی کی حفاظتی ضمانت منظور۔ پولیس کو 27 مارچ تک گرفتاری سے روک دیا۔ سیشن عدالت نے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 1 اپریل تک توسیع کر دی۔
اسلام آباد میں درج مقدمات، پی ٹی آئی رہنماؤں کا ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت عالیہ نے شاہ محمود قریشی اور اعظم سواتی کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پولیس کو 27 مارچ تک دونوں رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے اعظم سواتی کی 1 مقدمے اور شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کی۔ کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 1 اپریل تک توسیع۔ سیشن عدالت لاہور نے تفتیش مکمل نہ ہونے پر ضمانت میں توسیع کی۔ شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش ہوئے۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسحاق ڈار کو پاکستانی ایٹمی اثاثوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے تھا۔ بدھ کے روز جلسے میں سٹیج لگے یا نہ لگے، لاہور کی عوام اپنی موجودگی ظاہر کریں۔ جلاؤ گھراؤ اور پولیس پر تشدد میں ملوث زمان پارک سے گرفتار 102 پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ۔ تحریک انصاف کے 102 کارکنان نے انسداد دہشت گردی عدالت میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانت دائر کر دی۔ عدالت نے درخواستوں پر پراسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ زمان پارک سے گرفتار 102 کارکنان نے وکلاء کی وساطت سے بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں دائر کی۔ ملزمان میں امجد علی، پرویز حبیب، رضا محمد، انعام اللہ، مطیع الرحمان، جہانزیب، عمیر احمد سمیت دیگر شامل تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹو نے سماعت کی۔ عدالت نے کل کے لیے پراسیکیوشن کو ضمانت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے اور جواب طلب کر لیا۔ ملزمان کی جانب سے یوسف وائیں ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ داتا دربار کی توسیع منصوبے کے حوالے سے اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی داتا دربار آمد کے موقع پر چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان، صوبائی وزیر اوقاف بیرسٹر سید اظفر علی ناصر، وزیر اطلاعات عامر میر، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے داتا دربار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں حجویری ہال میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توسیع کے حوالے سے خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ محسن نقوی نے دربار کمپلیکس کی توسیع، اس میں بین الاقوامی معیار کے ڈائننگ ہال کی فوری تشکیل اور زائرین کے لیے کار پارکنگ کی سہولت کی فوری دستیابی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دربار کے ڈائننگ ہال کا بھی دورہ کیا، جبکہ زائرین کے لیے کھانے کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مسلم لیگ نون این اے 133 ٹاؤن شپ آفس میں اجلاس ہوا، جبکہ ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ نون این اے 133 ٹاؤن شپ آفس میں ہونے والے اجلاس میں سابق وائس چیئرمین رمضان گجر، وائس چیئرمین چودھری پرویز، وائس چیئرمین فاروق بھٹی، حمزہ ملک، شہباز علی چدر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ شائستہ پرویز ملک کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کا حل صرف ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے۔ تمام پارٹیز کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل مل بیٹھ کر نکالنا ہوگا، ورنہ ملک کو اور عوام کو اس کے نقصانات بھگتنا ہوں گے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر مواصلات بلال افضل نے صدارت کی۔ اجلاس میں آئی ڈیپ کے سی او دانش افضال سمیت محکمہ خزانہ، آبپاشی، منصوبہ بندی اور ترقیاتی، بلدیات، مواصلات، ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ کے افسران سمیت بورڈ اراکین نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اہم نوعیت کے متعدد امور زیر غور آئے۔ بورڈ نے ابراہیم اینڈ کمپنی کو آئی ڈیپ کے ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر ہائر کرنے کی منظوری دیتے ہوئے موجودہ چیف آئی ٹی آفیسر کاشف ندیم کے کانٹریکٹ میں توسیع کا کیس منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ نے آئی ڈیپ کو پنجاب بینک کے علاوہ دیگر بینکوں میں بھی اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت دے دی، جبکہ سابقہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے انتخابات، فرینڈ پینل کا کلین سویپ، پروفیسر خالد مسعود گوندل صدر منتخب ہو گئے۔ فرینڈ پینل کی وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر شفیع، پروفیسر شعیب شفیع، پروفیسر محمد طیب، پروفیسر عامر زمان، پروفیسر غلام مجتبیٰ، پروفیسر اصغر بٹ، پروفیسر خالد اشرفی کونسلر منتخب ہوئے۔ پروفیسر ابرار اشرف،
प्रोफेसर आयशा सिद्दीका, प्रोफेसर अमरीन अफजल, प्रोफेसर मसरूर, प्रोफेसर वकार आलम जान, प्रोफेसर जहांगीर खान, प्रोफेसर अब्बास मेमन, मजहर इसहाक भी कौंसलर मुंतखब हुए। मेजर जनरल सुहेल बाबर, मेजर जनरल वसीम अहमद खान, प्रोफेसर अब्दुल्ला और प्रोफेसर हाकिम अली अबड़ो CPSP के कौंसलर मुंतखब हो गए। CPSP के 20 रुकनी कौंसिल ने प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को इत्तेफाक राय से नया सदर मुंतखब किया। श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया को एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तकरीब का इनेकाद जोहर एवेन्यू में किया गया है। फ्रेंड पैनल की दूसरी जानिब आपको बताएं कि एग्जेक्ट डायरेक्टर वी कॉमन ग्राउंड USA डॉक्टर जुल्फकार एकाज़मी ने श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया को एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड 2022 पेश किया, जबकि जनरल यासीन जोया का कहना था कि उन्होंने 30 साल तक मुख्तलिफ मीडिया कैरियर्स में काम किया। अब उन्हें पंजाब के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का एजाजी कौंसल जनरल मुकर्रर किया गया है। जुल्फकार एकाज़मी का कहना था कि यासीन जोया ने पाकिस्तान में श्रीलंका के शहरी की हलाकत के बाद सूरत हाल को बेअसर करने में अहम किरदार अदा किया। हम तरक्की, इंसानी बहबूद और अवामी सफारतकारी के लिए मिसाली क़यादत और खिदमात के एतराफ़ में इनको एवार्ड से भी नवाजा गया। लाहौर चैम्बर के बरसर इक़्तिदार फाउंडर ग्रुप को बड़ा धचका। शहर की दर्जनों मार्केटों के सैकड़ों ताजिर रहनुमाओं ने फाउंडर ग्रुप को खैराबाद कहकर पायनीज बिजनेस ग्रुप तश्कील दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सियासी तारीख में बड़ी हलचल। अहम ताजिर रहनुमाओं ने अली हसाम की सरबराही में पाइंस बिजनेस ग्रुप तश्कील दे दिया। नौ मुंतखब चेयरमैन अली हसाम की सरबराही में फ्लैटीज होटल में ताजिर और सनतकारों की अहम बैठक हुई, जिसमें शहर की 200 के करीब मार्केटों के अहदेदारों ने शिरकत की। हमने आज अपने वोटर्स को दावत नहीं दी। आज हमने सिर्फ जो हमारे साथ बड़े बड़े ट्रेड लीडर्स और कॉर्पोरेट क्लास के ट्रेड लीडर्स थे, आज हमने उनको दावत दी जो अपने आप में 50-50, 100-100 वोट रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने आके पायनियर बिज़नेस ग्रुप के साथ चल के बताया है कि लाहौर की चैम्बर पॉलिटिक्स के अंदर एक चेंज आ चुका है। और हमारा सिर्फ एक स्लोगन है कि अगर जो चैम्बर हमारे बिजनेस की, हमारे रिस्क के लिए आवाज नहीं उठा सकती, हम उनके साथ नहीं चल सकते। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि लाहौर चैम्बर दादा पोता की मोरूसी सियासत का शिकार हो चुका है। मोरूसी सियासत को दफन करने के लिए पाइंस बिजनेस ग्रुप तश्कील दिया गया है। लाहौर की जो जितने कायदीन हैं, लाहौर की तंजीमें ताजरों की हैं, चैम्बर के जो मेंबरान हैं, लीडर्स सदरात हैं, कॉर्पोरेट क्लास है, एसोसिएट क्लास है, उसमें यहाँ पे उनकी मौजूदगी ये साबित कर रही है कि ये जो PGP ग्रुप है ये लाहौर की आइंदा चैम्बर में नुमाइंदगी करेगा। इंशाल्लाह हम अपने तमाम भाई और दोस्तों के साथ पायोनियर बिजनेस ग्रुप और अली हसाम असगर की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह हर अपने बड़े और जो रिस्पेक्टेड बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सपोर्ट करें और इनके साथ चलें। इजलास में नईम मीर, हारिस अतीक, इलियास मजीद शेख, अबू जर गफारी, जावेद इकबाल, अतीकुर रहमान, उस्मान मलिक शरीक थे। शाहिद नजीर, मर्दान अली जैदी, सुहेल महमूद भट्ट, बाबर इस्माइल भट्ट, इरफान शेख, दर्शन सिंह समेत दीगर कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। कैमरामैन वसीम निसार के साथ शहजाद खान अब्दारी, सिटी 42। रियल स्टेट मास्टर डेवलपर रफ़ी ग्रुप के ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्वादर का तीसरा फैमिली गाला मोबाइल फ़ोन, कैश प्राइज, गोल्ड ज्वेलरी, LEDs और मोटर बाइक्स तकसीम की गई। फैमिली गाला में रफ़ी ग्रुप की जानिब से तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद मुकामी होटल में किया गया। चेयरमैन रफ़ी ग्रुप इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहरयार रफ़ी भट्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर शाजिल रफ़ी भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर ऑटोमेटिक सुजुकी स्विफ्ट कार और यूरोपियन SUV कार समेत दीगर बेशुमार कीमती इनामात तकसीम किए गए। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रफ़ी ग्रुप गुज़श्ता निस्फ सदी से रियल स्टेट सेक्टर में सफ़े अव्वल का बाएतमाद इदारा है, जिसने हमेशा सार्फिन की ज़रूरियात और आने वाले वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिहायशी कमर्शल प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन और डिलीवर किए हैं। ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्वादर की शानदार कामयाबी के बाद सार्फिन के बेहद इसरार पर ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर शुरू कर रहे हैं। जल्द मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। माहौलियाती मसाइल और रिहायशी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर का पहला माहौल दोस्त रिहायशी प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। कुदरती माहौल के साथ साथ जदीद तरीन रिहायशी रुझानात मुतारिफ करवाए जाएंगे। तालीमी सरगर्मियों के हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब ध्यानचंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉन्वोकेशन फारिग तहसील तुलबा में असनाद तकसीम की गई।
पंजाब के अंजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइन, फन तामीर समेत दीगर शोबों के तलबा शरीक हुए। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसन भुट्टा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकरम खान, डीजी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी मौसम इकबाल सिप्रा ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ये यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन है, बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। ऐसे सफर के हिस्से के काम की मंजिल है जिसमें तलबा को सीखने, रुकावटों पर काबू पाने और अमली जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने की काबिल बनता है। तलबा ने कहा, हमारी कामयाबी में वालिदैन और उस्ताद की अनथक मेहनत शामिल है। पढ़ लिख कर मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42।